کسی نے ایسے پوچھ لیا. اب وہ چونکہ 8 محرم جناب عباس سے مخصوص ہے، انٹرنیشنل تاریخ ہے، دنیا میں 8 محرم کو جناب عباس کا دن منایا جاتا ہے. کسی نے میرے سامنے ایسے پوچھ لیا کہ صاحب بیٹھے ہوئے تو یہ بتائیے جناب عباس کون سی تاریخ میں شہید ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 8 محرم کو. قیامت ہے، قیامت ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، مسکرانے کی بات نہیں ہے. سادات کو ماتم کرنا چاہیے جملے کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر ہے. کسی صاحب سے پوچھا گیا تھا، وہ بھی مسئلہ آپ کو یاد ہوگی نہیں کہیں کی آج قرب و جواب کی کہ جناب عباس اور امام حسین کا رشتہ کیا ہے؟ تو کیا جواب آیا تھا؟ آپ کو تو سب معلوم ہے. کیا ہے مجلس سے دھوکہ امام کو دے رہے ہو یا خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ گرامی ہم نے کیا کروں جی، وہ بھی سب کچھ یہ خیر نہیں کہہ رہا، میں ایک افسوس ہے، دل سوز ہے. میں کیا مجلس پڑھوں، رواں رواں میرے بدن کا کھڑا ہو گیا جس وقت یہ میں نے سنا کہ آج کا ہے کہ جس سے مجلس شاید نہیں پڑھی جائے. بس چونکہ سلسلہ ہے اسے اختتام تک پہنچانے کے لیے میں اپنی جان چھوڑ دوں گا آج کی مجلس میں، مگر اندر سے میری کیفیت بالکل صحیح نہیں ہے. یقین مانیے ممبر رسول کی قسم کھا کے ہیں. امام حسن کی شہادت کی تاریخ، ہم سادات ہیں، رضا بھی ہیں. رسول اسلام جو بانی اسلام ان کی شہادت کی تاریخ. وفات کو اکثر کہہ دیتے ہیں ورنہ شہادت ہے آپ کی. سلو پوائزن دیا تھا رسول اسلام کو. سلو پوائزن کچھ زمانے میں زہر دیے جاتے تھے 3 مہینے کے 6 مہینے کے، کہ جو 6 مہینے کے بعد آج کھانے کے بعد 6 مہینے کے بعد مرے گا، یا آج کھانے کے بعد 3 مہینے کے بعد مرے گا. وہ سلو پوائزن ہوا کرتے تھے. ائمہ کو سلو پوائزن بھی دیے گئے. خود امام حسن کو اس سے پہلے 2 بار زہر دیا ہے. تاریخ ہے امام حسن کو اس تاریخ سے پہلے بھی زہر دیا مگر اثر نہیں ہوا تھا زہر کا. یہ بھی تو بتانا تھا کہ اختیار امامت بھی کوئی چیز ہوتا ہے. تم لاکھ زہر دو مگر اختیار امامت کوئی چیز ہوتا ہے. لیکن جب مصلحت پروردگار ہوئی اور وہ زہر اتنا شدید زہر تھا، تیسرا زہر. انشاءاللہ مسائل کے اندر آپ سنیں گے. اکثر مجلسیں ہو رہی ہیں، سفر ہے، مجلسیں ہیں، ایام ادا چل رہے ہیں، ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں کم سے کم آل محمد کے فضائلوں سے تو تمسک رکھنا چاہیے. جہاں تبرک آل محمد کا ہم لیتے ہیں، ہمیں آل محمد سے تمسک بھی رکھنا چاہیے. متوجہ رہیے گا. یہ خالی مجلس سے ایسے نہیں پڑھی جاتی کہ وقتی واہ ہوئی اور آپ کے کانوں کے اندر ایک چاشنی سی گھل گئی، اس کے گھر کو چلے گئے، بہت اچھی مجلس ہوئی. اور کیا کہنا صاحب، ایسی مجلس تو زندگی میں سنی نہیں. اور مطلب تختہ پلٹ گیا ہوگا، کرسی الٹ دی. کرسی اور تختے الٹیں یا نہ الٹیں، آپ اپنی زندگیوں کو ضرور الٹیے گا. نکال پھیر کے دلوں سے وہ کدورت ہے کہ جو صدقے آل محمد کے اندر ایک دل میں 2 چیزیں رہ سکتی ہیں. ممکن نہیں ہے کہ محبت بھی رہے اور قدورتیں بھی رہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس کا مقصد ہے کہ فرضی چیزیں نہیں. مجلسیں وہ مرکز ہے شیعوں کے لیے. عیسائی کا مجھے جملہ یاد آ گیا. عیسائی کہتے ہیں کہ جو مرکز شیعوں کے پاس ہے مجلسوں کا، اگر وہ مرکز ہمیں مل گیا ہوتا تو ہم پوری دنیا کو عیسائی بنا دیتے. ایک بھی اتنا چھوڑ کے جو بغیر عیسائی کے رہ جاتا، ہم پوری دنیا کو عیسائی بنا دیتے. اور جو ہے اس جملے کی قدر کی جو بہت اچھی بات کہی ہے. یعنی مرکز اتنا زبردست ہے ہمارے پاس، اس کا احترام ہونا چاہیے. یہ وقتی نہیں ہوتا ہے. بات رہے آپ کی سلوات محمد والے بہرحال جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا تیار ہے، گاڑی سے سن لیجیے گا چند منٹ، کیونکہ موضوع کے تقاضے پورے ہونے اور مجلس کا تقاضا پورا ہونا ہے. ہمارے یہاں مجلس جو ہوتی ہے سوچتانی، اس کے بعد میں کچھ تمہیدی باتیں ہوتی، اس کے بعد مسائلوں تک پہنچا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ممبر پہ بیٹھتے ہی مسائل شروع ہو جائیں. وہ ایک طریقہ، ایک نہج پہ مجلس چلتی ہے. ارشاد پاک پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں اپنی حجتیں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہارے جسموں میں بھی اور فی الآفاق اور کائنات میں بھی. یعنی نہ کائنات بغیر حجت خدا کے باخالی ہے اور نہ تمہارا جسم بغیر حجت خدا کے باقی ہے. توجہ دیجیے آپ، 2 جگہ اللہ نے اپنی حجت رکھی ہے کہ ہم ضرور دکھائیں گے تمہیں
اپنی نشانیاں، اپنی حجتیں فی الآفاق کائنات میں، آفاق یعنی دنیا میں، وفی انفسہم اور تمہارے نفسوں میں یعنی تمہارے جسموں کے اندر ہم اپنی حجتیں دکھائیں گے۔ اگر بڑی حجت خدا کو پہچاننا ہے تو چھوٹی حجت خدا کو پہچان لو۔ جب چھوٹی حجت خدا سمجھ میں آئے گی تو بڑی حجت خدا خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ بیدار رہیے، تیار رہیے، آمادہ رہیے ہمارے سننے کے لیے۔ تو وہ کون سی حجت ہے جو جسموں کے اندر ہے؟ یہ ایک طویل علم کلام کی بہت بڑی بحث ہے، علم کلام کی بہت بڑی بحث ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت رسول خدا دنیا کے اندر وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جن کے بغیر خدا پہچانا نہیں گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ محمد اور آل محمد دنیا میں نہ ہوتے اور دنیا خدا تک پہنچ جاتی۔ توجہ ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کروں، آپ ایسے شخص کے بارے میں سوچئے کہ جسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوا آپ نے، جسے کبھی آج تک زندگی میں دیکھا اور نہ دیکھیں گے، اور اس سے محبت کر بیٹھیے آپ، کریے اس سے محبت، آپ لاکھ کر لو، پوری ڈکشنری محبت کی اونڈیل لینا، پی جانا گھول کے لفظ محبت کو، مگر وہ ذات سے محبت کبھی نہیں ہو سکتی کہ جسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ ارے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ جسے کبھی دیکھا نہ ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم اس سے محبت کرو۔ لاکھ اسے در سے محبت دیجئے، در سے وفا دیجئے کہ محبت میں ایسا ہوتا ہے، محبت میں ایسا ہوتا ہے، یہ خلش ہوتی ہے، یہ آزار ہوتا ہے، یہ بے چینی ہوتی ہے، یہ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ سکھا دیا آپ اسے، پوری ڈکشنری اڑھیل کے رکھ دیجئے اس کے سینے کے اندر، مگر ممکن نہیں ہے کہ اس کو محبت ہو جائے اس سے کہ جس کو کبھی دیکھا نہ ہو۔ توجہ دیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ خدا بھی دکھائی نہیں دیتا، خدا بھی دکھائی نہیں دیتا، اور آج کا وہ کبھی دکھائی نہ دیا اور کبھی دکھائی نہ دے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ جو دکھائی نہ دے اور اس سے محبت ہو جائے؟ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، اس سے محبت ہو جائے، کہ پھر کیسے کرنا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی صفات کے مظہر دنیا میں بنا کے بھیجے ہیں کہ ان سے محبت کرو تاکہ خدا تک پہنچ جاؤ۔ سلام پڑھنے میں جو محمد والے محمد ناممکنات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم بغیر آل محمد کے خدا تک پہنچ جاؤ، چونکہ اللہ نے انہی ذوات مقدسہ کو اپنا رابطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ توجہ ہے؟ ان تک پہنچو تب خدا تک پہنچو گے، اور کیسے کیسے پہنچو گے؟ وسیلہ انہی کو قرار دو گے نا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ان کو پکارنا ہی شرک ہے، ان کو تو مدد کے لیے پکارنا ہی بدعت ہے، آل محمد کو تو وسیلہ ہم کیا بنائیں، ہم تو ڈائریکٹ آ کے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ دیجیے، سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک حیدری سلوات پڑھیں، سو رہے ہیں کیا؟ توجہ ہے؟ تو ان کے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اب یاد رکھیے آپ، اہل بیت کو وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا، اہل بیت کو وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو وسیلہ بنانے کے لیے کہا ہے انہیں چھوڑ کے دوسروں کو بنانا، ایک سلوات پڑھیں گے جو محمد آل محمد پر، وہ ہے شرک، وہ ہے بدعت۔ انہیں پکارنا، مدد کے لیے پکارنا کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو پوری لمبی فہرست دی ہے دنیا نے کہ پکارنا بدعت ہے، شرک ہے، مدد تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کو تو پکارنا ہی نہیں چاہیے، جب اللہ جیسی ذات ہے تو اللہ کو پکارے بغیر تم دوسروں کو کیوں پکار رہے ہو؟ تو اللہ نے آگے آسمان سے اتر کے آئے گا مدد کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ بنایا گیا ہے۔ نتیجہ تو یہی ہوا کہ جب ان کا خدا تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، کیسے دلاؤں میں آپ کو، ان کا جو خدا ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہر شب جمعہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اترتا ہے، اور جب وہ روتا ہے تو آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ آپ میرا منہ دیکھ کے جا رہے ہو،
یہ پوری کتابوں کے اندر لکھ رکھا ہے، اور وہ ان کتابوں کے اندر لکھ رکھا ہے جن کے اندر ٹائٹل صحیح کا دیا گیا ہے. ارے کیا توجہ کیجیے آپ، جن کے آگے ٹائٹل صحیح کا دیا گیا کہ یہ صحیح ہے بالکل، توجہ دیجیے. انہوں نے وزن تک لکھ دیا کہ جب خدا قیامت کے دن مقام محمود کی جگہ تخت ہوگا اس پہ بیٹھے گا تو اس کے وزن سے تخت کی چولے ہل رہی ہوں گی. یہاں تک لکھا ہوا ہے ایسا خدا دنیا کو مبارک ہو کہ جو اپنی ٹانگ جہنم سے نہ بچا سکے. توجہ ہے. یہ سب کچھ جانے کے علاوہ میں کیسے بیدار مجلس ختم کیسے کر پاؤں گا؟ وہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے گی حلمی مزید حلمی مزید، مجھے تو اور چاہیے مجھے تو اور چاہیے، جہنمی اور چاہیے. خدا اٹھا اٹھا کے ایک گروہ کو جہنم میں ڈلواتا رہے گا، پھینکواتا رہے گا. آخر میں جب کوئی نہ بچے گا تو جہنم سے پھر آواز آئے گی کہ حلمی مزید مجھے تو اور چاہیے. تو اب کیا ہوگا؟ اٹھائیے صحیح بخاری، اس کے اندر لکھا ہوا کہ خدا اپنی ٹانگ ڈال دے گا اس کے اندر. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ تو ایسا خدا کہ جو اپنے کو نہ بچا سکے. دنیا ہم سے کہتی ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم نے تو خالی علی کو وسیلہ بنایا ہے، خدا تو نہیں مانا ہے. صلوات پڑھیں جو محمد والے محمد پر. ایک وسیلہ ماننے کے لیے بنانے کے لیے، اور وسیلے کی تلاش میں کہاں تک چلے گئے آپ. چھولس کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں 3 رکعت واجب قربت اللہ ہے. دہلی میں چلے گئے 50 کلومیٹر کے بعد، وہاں بھی کہہ رہے ہیں قربت اللہ، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یہ بتائیے چھولس سے اگر دلی جا کے نماز پڑھ رہے ہو تو کچھ تو قریب ہوئے ہوں گے اللہ سے یا نہیں ہوئے ہوں گے؟ ارے کیسے سنگاتے میں ہو بھائی. بھائی قربت اللہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اگر کوئی دہلی میں بیٹھا 50 کلومیٹر کی دوری پر، چھولس سے تو کہہ رہے کہ ان سے ملنا ہے، ان سے قریب ہونا ہے. اور جب دلی آپ چلے گئے تو یہ کیا مقصد ہے کہ اب بھی کچھ قریب ہونا ہے؟ فاصلہ تو مٹ گیا نا. توجہ دیجیے آپ، فاصلہ مٹ گیا. تو یہاں قربت اللہ سمجھ مارا، دلی میں قربت اللہ. اچھا دلی کو چھوڑیے، جدہ کی فلائٹ میں بیٹھے، جا کے اتر گئے وہاں پر، اور جب جا کے اترے تو اب تو گھر اللہ کا سامنے ہے نا. تو یہاں تو کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور جب کسی نے تمہیں لے جا کے اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا کر لے، سامنے کھانے کا آباد، وہاں بھی کہہ رہا ہو کہ نماز مقام ابراہیم پہ پڑھتا ہوں 2 رکعت قربت اللہ، احرام باندھتا ہوں قربت اللہ، عرفات جاتا ہوں قربت اللہ، مینا ہے قربت اللہ، مسجد ہے قربت اللہ. یہ قربتیں ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ فاصلے ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جتنا فاصلہ دہلی سے تھا مکے تک کے لیے، اتنا ہی مکے میں جا کے اتنا ہی فاصلہ رہا. چھولس میں بھی کہہ رہے ہو قربت اللہ، اور مکے میں بھی کہہ رہے ہو قربت اللہ. تو اب کیسی قربت تمہیں چاہیے؟ اللہ سے قریب نہیں ہوئے ہو. کہا کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ مکان تو مادی مکان ہے. یہ مکان تو مادی مکان ہے. ہم تو اللہ سے روحانی قربت چاہتے ہیں. یہ مکان تو وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہ مکان تو وسیلہ ہے اللہ تک پہنچے گا. اچھا چھولس میں جماعتیں لے کے آتے تھے تو کہتے تھے کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہوتا. ارے اللہ اکبر. اور وہیں جا کے مکے میں کہہ رہے ہو کہ یہ تو وسیلہ ہے. یہ بہت اچھی منطق نکالی آپ نے. آپ کعبے کو وسیلہ بناؤ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم معلوم ہے کعبے کو وسیلہ بناؤ. سلام پڑھنے جو کہ محمد والے محمد کا بیت اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ہم مولود کعبہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. توجہ ہے. تو وسیلہ تو بیت اللہ بھی، وسیلہ تو مولود کعبہ بھی ہے، وسیلہ تو وسیلہ لیکن شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ہی ساری شریعت جانتے ہیں یا رسول بھی کچھ جانتے ہیں؟ دیکھیے یہ پورا باب ہے، اٹھا کے دیکھ، میرے پاس آج کتاب رکھی میں دکھا دوں گا آپ کو. پورا باب ہے جس کے اندر یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، انہیں پکارنا حرام ہے. یہاں تک کی لفظیں لکھی ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی محبت میں عقیدے بھلے گئے ہیں.
ارے کیا کہ ہم توجہ دیجیے آپ ہے، شاید ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کے بوس نتیجے تک پہنچ گئے کہ یہ لوگ علی کو بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ہم انہیں بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہے، کہہ دو ارے کیا کہ ہم توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ یہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ پکارنا بدعت ہو جائے گا، پکارنا قسم خدا کی جملہ سنیے گا، اگر آل محمد کو مدد کے لیے پکارنا بدعت ہو گیا تو پھر توحید کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ ایک سلمان پڑھنے کو محمد والے محمد، توحید خطرے میں پڑ جائے گی نا، توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کی توحید کے یہ جملہ کیا کروں کہ اردو تو خیر مردہ ہو چکی ہے، وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے، اب وہ اللہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، لفظ توحید بول دو تو تھوڑا شاید مسئلہ لگتا ہے کہ کوئی گاڑا معاملہ ہو گیا، شاید میں نے کسی مجلس کے اندر کہا تھا اور کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا پھر بھی کہتا رہوں گا، چونکہ آئے دن مجھے ملی سے پڑھنی رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ایک دو جملے تو نکل کے آئیں گے نا۔ توجہ دیجیے گا، توحید کا مطلب نہیں رہ جائے گا اگر آل محمد کو ہٹا دیا۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان لوگوں کو خرید دیا، ذریعہ معرفت بنایا، ذریعہ یعنی وسیلہ، ارے کیا کہہ رہا ہوں توجہ دیجیے آپ، رابطہ وسیلہ، میں نے ان لوگوں کو اپنا ذریعہ معرفت بنایا ہے، یعنی اتنی بڑی سپر پاور ہو گئی اللہ کی ذات، ڈائریکٹ بندوں تک نہیں آئی کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، اس لیے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کی حدیں برقرار رہے، واجب الوجود اور ممکن الوجود کی حدیں برقرار رہے، وہ آ نہیں سکتا، اس کی توجہ دیجیے گا، وہ آ نہیں سکتا تو مستقل جا نہیں سکتے، تو اللہ جیسی ذات 14 کے ذریعے بندوں تک پہنچا، 14 کے ذریعے بندوں تک پہنچا، یعنی اللہ ہو کر بھی بغیر آل محمد کے بندوں تک نہ پہنچا، یہ وسیلہ ہے، وسیلہ یہ رابطہ ہے، یہ ذریعہ ہے، تو دنیا سوچے کہ جب اللہ ہو کر بغیر 14 کے بندوں تک نہ پہنچا تو بندے بغیر 14 کے اللہ تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ ناممکنات میں سے ہے، ممکن نہیں ہے کہ 14 کا دامن چھوڑ دیا جائے اور پہنچ جائے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مجھے جو ڈسکس تھوڑا سا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ پکارنا بدعت ہے، پکارنا شرک ہے۔ یہ بتائیے کہ خاصان خدا کی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ انبیاء، مرسلین، امام وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں جانتے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے یا بدعت ہے، ان سے مدد نہیں لے سکتے۔ متوجہ ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں وہ تو خیر جانتے ہیں، تو میں نے کہا جب جانتے ہیں تو کیا انہوں نے، ان کے چاہنے والوں نے کسی کو نہ پکارا مدد کے لیے؟ متوجہ رہیے گا، انبیاء جانتے ہیں نا، اگر جانتے کہ پکارنا بدعت تو سنیے قرآن، ساری شریعت آپ ہی نے کھول کے پی لیے کیا؟ پڑھیے قرآن، اٹھائیے قرآن، جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو مرد، اس کا مادہ ہے قتل، لڑ نہیں رہے تھے، اتنے شدید لڑ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ توجہ ہے، دونوں لڑ رہے تھے، ھذا من عدوہ وھذا من شیعتہ، ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ارے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی ہے، اور ایک موسیٰ کا دشمن تھا جو آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من عدوہ وھذا من شیعتہ، ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک موسیٰ کا دشمن تھا جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ جب آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اور قتل تک محبت پہنچ گئی تو ادھر سے موسیٰ گزر رہے تھے، تو اس نے شیعہ نے موسیٰ کو پکارا، کیا کہہ رہا ہوں توجہ دیجیے آپ، اس نے موسیٰ کو پکارا مدد کے لیے، تو موسیٰ کو جب بھی ٹوکنا چاہیے تھا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں پکارا ہے؟ یہ قرآن ہے بھائی، اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں پکارا ہے؟ اور خالی ٹوکا نہیں ہے، وفا کرنا
موسیٰ کا شیعہ تھا، ہم علی کے شیعہ ہیں. اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ نے مدد کی. ہم علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو علی مدد کرتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ علی کو پکارا جائے اور علی مدد کے لیے نہ آئے. یہ ناممکنات میں سے ہے. مگر پکارنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے. کن حالات میں پکارا جاتا ہے، کیسے پکارا جاتا ہے، کب پکارا جاتا ہے. وہ آتے ہیں مدد کے لیے تو کیا موسیٰ کو خبر نہیں تھی کہ پکارو گے تو بدعت ہو جائے گا؟ مدد کرنا ایک قرآن کی دلیل. دوسری طرف آئیے، ابھی تو میں ایک آیت اور پڑھوں گا، اس کے بعد سے اصل مقصد کی طرف. ابھی تو پورا جو ہے تمہیدی مراحل حل کر رہا ہوں. جناب سلیمان کو جانتے ہیں نا، پیغمبر خدا ہے، پیغمبر خدا ہے. توجہ دیجیے گا، بس یاد رکھیے گا کہ مدد لینا شرک ہے کہ نہیں. خاصان خدا جانتے یا نہیں جانتے. ایک دن جناب سلیمان نے جب دربار لگایا تو رجسٹر میں حاضری لگ رہی تھی. جاگ کے سنیے گا. فلاں صاحب حاضر ہیں، کہا کہ جی حاضر ہیں. کہا کہ فلاں صاحب حاضر ہیں، کہا کہ ہم حاضر ہیں. آج اسٹوڈنٹ بھی تو ہے نا، اس لیے زبان میں بھی سمجھانا چاہیے. اب جو آئی ایک باری کے جناب حدود حاضر ہیں تو وہ حاضر نہیں تھے. جب حاضر نہیں تھے تو وہ کہاں چلے گئے حدود؟ کہا کہ یا نبی اللہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کہا کہ میری بغیر اجازت کے. ارے کیا کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے آپ. میری بغیر اجازت کے چلا گیا. دیکھیے جو صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہیں، صاحبان ادب ہیں، آپ ان سے اس بات کی تبلیغ جو ہے تقدیس کر لیجیے اور میری بات کی اس کے بعد میں تائید کیجیے گا کہ جیسے ہی کہا کہ حدود ہے کہ نہیں، پورا جناب سلیمان غصے میں ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بغیر اجازت کے گیا کیسے، یہ نبی کو چھوڑ کے گیا کیسے. ارے نہیں جا ایسا نہیں ہے، آگے تو میں اس کو سزا دوں گا، اس کی سزا نہیں کروں گا. یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ نبی کو بغیر اجازت کے چھوڑ کے چلے جانا. میں کہوں گا سلیمان دربار میں چھوڑ کے گیا ہے، کہا کہ علائق معافی نہیں ہے. دربار میں چھوڑ کے چلا جائے وہ علائق معافی نہ رہے. اب جب وہ اب انتظار ہو رہا ہے جناب حدود کا. پرندہ تھا حدود، چھوٹا سا پرندہ. ہاں وہ جس کو ہماری زبان میں کچھ بھی کہتے ہو، حالانکہ پھٹت لیا ہے نہیں، نہ حدود الگ ہے نہ حدود الگ ہے. یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں. ایک سے بات پڑھ رہے محمد والے اور بھائی بڑا زیرک تھا، وہ بہت چالاک تھا. وہ دیکھ حدود نام کا نام ہی حدود ہے بھائی جی. اب جو آیا تو سلیمان دیکھیں اس کو یاد رکھیے گا کہ مدد مانگنا شرک ہے یا جائز ہے، بس اسی پہ تو ہے. آیا آنے کے بعد سلیمان کی پہلی نظر پڑی، فوراً کہا کہ کہاں گیا تھا بھائی؟ کہا کہ یا نبی اللہ ایک خبر لے کے آیا ہوں. سلیمان نے کہا کہ معقول خبر نہیں ہوئی تو گردن مار دی جائے گی. کہا کہ ہاں یا نبی اللہ خبر سن تو لیجیے، اس کے بعد میں جو فیصلہ آپ کا. کہا کہ ہاں توجہ کی جگہ یہ ساری تاریخ ہے، مجھے یہاں بھی جملہ دینا تھا مگر آپ سمجھ گئے. توجہ ہے. اب جناب والا کہا کہ کیا خبر لایا ہے؟ کہا کہ سیر کرتے کرتے دور نکل گیا تھا. کیا کہہ رہا ہوں، وہاں جا کے میں دیکھا کہ ملک سبا ہے کہ وہاں ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے. یہ جملہ سننا تھا سلیمان کا تو غصہ ہی کا اثر ہو گیا. کہا کہ اچھا میری حکومت کے مقابلے پر. کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اچھا ملک سبا ہے. سلیمان کو جستجو ہوئی اس بات کی اور کہا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کو لے کر سلام بلقیس تھا کہ ایک تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حکومت کر رہی ہے ملک سبا کے اندر. بات آ رہی ہے وہیں پر، توجہ دیجیے گا. تو قال عفریت ان میں سب سے پہلے ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں تخت بلقیس کو لے کے آؤں گا. تاکہ کتنی دیر میں لے کر آؤں گے؟ کہا کہ قبل سے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. سلیمان
उन्होंने कहा कि तुम कितनी देर में लेके आओगे? तवज्जो है, उन्होंने कहा कि अय्यतद्दा इलैक तरफुक है, इस तबलीग से कि आप अपनी आंख बंद करें और खोलें, जिसे कैसे चश्मे जदन, चश्मे जदन इसी को कहते, जदन मारने को कहते हैं फारसी में, चश्मे जदन यानी पलक को झपकाना। तब जिससे कि आप आंख बंद करें और खोल दें एकदम, तब के दिल के सामने होगा। मैं कहूंगा सुलेमान अल्लाह के होते हुए अपने वजीर से मदद लिया हो, कहीं शिर्क ना हो जाए, बिदअत ना हो जाए। कहा कि मैं अपने वजीर से किसी वजीर तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर तो मोहम्मद के वजीर को देखना है तो पहले मेरे वजीर को तो देख लो। उनका वजीर था, सुलेमान ने आंख बंद की और खोली तो तब सामने था। तवज्जो है, बिल्कुल तब सामने था। जनाब सुलेमान के पूछा गया कि ये तुमने कैसे कारनामा दिखाया? कहा कि मेरे पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था। तवज्जो है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ था, चश्मे जदन में थोड़े से इल्म की बुनियाद पर सुलेमान का वजीर सुलेमान के दरबार में ले आया। अब ये दूसरी आयत है ना, भैया बोलो लगीना तेरे मोहम्मद ये काफी कहते कि तुम अल्लाह के रसूल नहीं है, रसूल नहीं हो, है तो तुमको कहो कोई कफा बिल्लाह शहीद हम नहीं बताई ना वमन इल्म तो तुम्हारी रिसालत में दो गवाह काफी है, एक अल्लाह और एक वो कि जिसके पास खुलने की बात है, सारी किताब है, तो जिसके पास थोड़ा सा इल्म हो वो ताकत है, जो खुलने की बात आलिम हो से मदद को नहीं सकता। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं आ सकते। एक सलवात और तो नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है, और वो भी ऐसा आलिम। जनाब आसिफ ने बरकिया ने कहा था कि मेरे पास इसमें आजम है। वो इसमें आजम क्या था जिसकी बुनियाद पर तख्त लेकर आए थे? तवज्जो है, इसमें आजम का मतलब होता है बड़ा नाम। अब बात मेरी जबान पे है, शायद मेरी से ही तमाम हो जाए, आगे ना बढ़ूं। अब सुन लीजिए इसमें आजम। ये जो आपके घरों में बरकत के लिए अल्लाह के नाम लिखे हुए होते हैं, अस्माए हुस्ना। अस्माए हुस्ना का मतलब क्या है? अच्छे अच्छे नाम। कितने हैं? 100 या 99। तो जो है हमें इतने ही नामों को तालीम दिया कि इन्हीं नामों से पुकारना अल्लाह को बस। मैं कोई बात कहने जा रहा हूं। अस्माए हुस्ना यानी अच्छे अच्छे नाम जो हुरूफ के अंदर हैं, मकतूबी हैं, लिखे हुए हैं, वो है 99 नाम। अल्लाह इसमें जात है, बाकी सारे इसमें सिफात है। तो रहमान है, रहीम है, सबूर है, शबूर है हादी है, ये जो भी है आदिर है, ये सब नाम है अल्लाह के। हमारे यहाँ 99 ही नाम क्यों है लटके हुए भाई? ताकि तवज्जो चाहता हूं। हालांकि उठाइए जोशने कभी, उसमें 1001 नाम है अल्लाह के जो मासूमीन ने बताए हैं। और इमाम सादिक तो कहते हैं कि अल्लाह के 4000 नाम भी हैं। क्यों? हमने तो देखा कि 99 है, कहीं मिले 1001, कहीं कहा कि 4000। उसकी वजह है कि जिसकी जात जितनी बड़ी उतने उसके सिफात, जितने जिसके सिफात उतने ही उसके नाम। क्योंकि उसकी जात महदूद नहीं है तो सिफात महदूद नहीं है, जब सिफात महदूद नहीं है तो नाम महदूद नहीं है। क्या गाँव जो है 4000 नाम भी, 1001 नाम भी है, मगर पुकारना इन्हीं से भी तुम्हें बताए गए हैं। ये जो तुमने अपने घर में बरकत के लिए 99 नाम रखे हैं, ताकि क्यों इसके अलावा क्यों नहीं पुकार सकते हो? ताकि तुम अपनी तरफ से अल्लाह का कोई नाम नहीं रख सकते हो। तवज्जो है, जितना
یہ شرک ہو جائے گا. ان کو نہیں پکارنا شرک. تو اس میں اعظم کی بات چلے. اسماء حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے اچھے نام جو مکتوبی صورت میں لکھے ہوئے. اسی کے مقابلے پہ نام آتا